السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے یہ حرام نہیں ہے، میرا دل اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ جائز ہے۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، حرام اور حلال میں فرق ہو گیا ہے، دین کو بھی ماڈرن ہو جانا چاہیے۔ اگر کسی چیز سے کسی کو نقصان نہیں ہو رہا تو وہ حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جملے آج کے دور میں بہت عام ہو چکے ہیں۔ اب لوگ قرآن سے پہلے اپنی رائے دیکھتے ہیں، حدیث سے پہلے اپنی خواہش سنتے ہیں اور شریعت سے پہلے معاشرے کی رائے کو معیار بنا لیتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے کہ اگر ہر انسان خود ہی طے کرنے لگے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام، تو پھر اللہ کی شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کو کیوں حاصل ہے اور کیوں اپنی خواہشات کو دین پر مقدم کرنا ایک انتہائی خطرناک فتنہ ہے۔ حلال و حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ خالق ہی قانون بنانے کا حق رکھتا ہے۔ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، خبردار، پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور حکم دینا بھی اسی کا حق ہے۔ بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی جس نے پیدا کیا، حکم دینے کا حق بھی اسی کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ غور کیجئے، اس نے بت کو خدا نہیں بنایا بلکہ اپنی خواہش کو۔ جب انسان قرآن کے مقابلے میں اپنی پسند کو ترجیح دینے لگے تو وہ خطرناک راستے پر چل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اپنی زبانوں کے جھوٹے دعووں سے یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ یہ آیت ہر مسلمان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ آج کتنے لوگ بغیر علم کے صرف اپنی رائے سے کہتے ہیں کہ یہ تو حلال ہی ہوگا، اس میں کیا برائی ہو سکتی ہے۔ اللہ اتنا سخت نہیں ہے، بلکہ حلال و حرام رائے سے نہیں، وہی سے طے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا یا زمانے کے رجحانات کو معیار بنانا، بلکہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اگر دل مطمئن ہے تو سب جائز ہے، پرسنل چوائس ہے، اس سے یہی لوگ سب کچھ کرتے ہیں اور یہ صرف ہماری رائے پر مبنی ہے۔ جب تک قانون منع نہیں کرتا تب تک سب جائز ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے اصل سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی، قرآن اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ شیطان کبھی بھی گناہ کو گناہ کی شکل میں پیش نہیں کرتا ہے، وہ پہلے اسے خوبصورت بناتا ہے، پھر اس کا نام بدل دیتا ہے، پھر اس کے لیے دلائل گھڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ جب حضرت عدی ابن حاتم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، آپ نے فرمایا، کیا وہ ان کے لیے حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کر دیتے تھے اور وہ ان کی بات مان لیتے تھے؟ یہی ان کی عبادت تھی۔ یعنی جب کوئی شخص اللہ کے حکم کے خلاف کسی انسان کی بات کو بغیر دلیل کے حلال و حرام کا معیار بنا لے تو یہ بہت خطرناک معاملہ بن جاتا ہے۔ اسلام خواہشات کا دین نہیں ہے، اسلام اطاعت کا دین ہے۔ یاد رکھیں، ہم اللہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ اس کے ہر حکم کی حکمت فوراً سمجھ آ جائے، بلکہ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے اور وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اگر حلال و حرام ہر انسان اپنی مرضی سے طے کرنے لگے تو پھر دین ختم ہو جائے گا اور صرف خواہشات ہی